فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء سباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. یہ سورہ مبارکہ جو زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور اس اعتبار سے بھی شاید منفرد صورت ہو کہ اس صورت کا حجم یا ضخامت بہت ہی مختصر لیکن آیات کی تعداد 182 ہے.
یہ مصحف جو میرے پاس یہاں موجود ہے، اس میں کل 6 صفحات بنتے ہیں سورہ مبارکہ کے، لیکن 182 آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر ایک بڑا ردم بھی ہے، بڑی ایک موسیقیت بھی ہے جو انسان کو واقعتاً اپنی طرف کھینچتی ہے، جس میں انسان اپنی جو ہے ایک دلچسپی محسوس کرتا ہے۔ وہ جو انٹرنزک میوزک ان آیات کے اندر ہے، اس کا اپنا ایک خاص شان ہے۔ اب جو آیات ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ آج، وہ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، تو چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ یہ سورہ مبارکہ کل 5 رکوعوں پر مشتمل، جیسا کہ میں نے کہا، حجم کے اعتبار سے بہت مختصر، تعداد آیات کے اعتبار سے بہت زیادہ آیات ہیں، 182 آیات۔ تیسرے رکوع سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا قصص النبیین کا، قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر اگر آغاز ہوتا ہے قصص النبیین کا تو حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی اسلوب آپ نے دیکھا کہ آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے کل 8 آیات ہم نے پڑھی، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اپنا دورانیہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ 950 برس کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طویل عمر عطا فرمائی جس میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی، بعض روایات کی روح سے میکسیمم تعداد 72 کی آتی ہے، جبکہ جس علاقے یا جس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے وہاں رہنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاصی تفصیل سے یہاں ہم نے پڑھا، کل 30 آیات، لیکن یہ کہ بہرحال ان میں وہ 2 واقعات جو تھے اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا تھا کہ جس میں وہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، قرآن حکیم میں اس واقعے کا ذکر سورہ صافات میں ہے۔ پھر یہ کہ جب ان کے اس بت خانے میں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے جو پہلے سے ایک عزم اور ارادہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی موقع دے تو میں جو ان کے بت اور یہ جو بھی دیویاں اور دیوتا ان کے جو مجسمے بنائے ہوئے ہیں ان کو ایک مرتبہ جھنجھوڑنے کے لیے میں ان سب کو چکنا چور کر دوں گا، اور اللہ نے وہ موقع انہیں فراہم کر دیا۔ اس کا ذکر بھی ہم نے پڑھا، 30 آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا یہاں اکٹھا ذکر کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر اگرچہ حضرت ہارون کا ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ سب سے بڑھ کر، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، تعداد آیات کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر ذکر جس نبی کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تقریباً 555 آیات ہیں حضرت موسیٰ کے ذکر پر۔ یہاں کل 9 آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے معاملے کو سمپ کر دیا گیا۔ پھر حضرت الیاس کا ذکر قرآن میں کل 2 مقامات پر، ان میں سے ایک مقام جو ہے یہ سورہ صافات کا ہے، کل 10 آیات ہم نے پڑھی تھی حضرت الیاس علیہ السلام کے ذکر، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر پر 6 آیات، اور آخری آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی وہ حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر کہ جو کل 10 آیات پر مشتمل تھا۔ اب آئیے جو آخری آیات ہے، میں اور مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ ارادہ میرا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم اس سورہ مبارکہ کی تکمیل کریں گے۔ اب یہ جو آخری آیات ہیں بڑی جامع بھی ہیں، اور اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو مشرکین آباد تھے عرب میں اور خصوصاً مکہ میں، ان کا اصل شرک کیا تھا؟ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ لہٰذا ان آیات میں جو بات شروع کی گئی فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، یہ گویا کہ ٹونٹنگ انداز ہے قرآن حکیم کہ اے نبی ذرا ان سے یہ بات تو پوچھیے، اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے کہ انہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں اور اللہ کو انہوں نے الاٹ کی تو بیٹیاں کی۔ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا نا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور سورہ نجم میں تو ان کا خاص طور پر نام بھی آ گیا، مؤنث نام موجود ہے سورہ نجم کے اندر، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، گویا کہ 3 دیویوں کا نام جو ہے باقاعدہ ان کے ناموں کے ساتھ سورہ نجم میں موجود، اور یہ تینوں کے تینوں مؤنث نام ہیں۔ لات الہ کا مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، اللہ کا نام ہے نا العزیز، تو وہاں سے انہوں نے مؤنث اخذ کیا اور عزا اپنی ایک دیوی کا نام رکھ دیا کہ اللہ کی بیٹی ہے۔ اسی طرح لات جو ہے اصل میں الہ سے نکلا، الہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، تو الہ کا مؤنث لات کر کے انہوں نے اپنی ایک دیوی کا نام گھڑ لیا۔ اسی طرح منات جو ہے یہ بھی مؤنث نام ہے، تو 3 مؤنث دیویوں کا جن کے بارے میں ان کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں، لیکن ان کا ذکر تو سورہ نجم میں موجود ہے۔ تو یہاں بھی گویا کہ جو انداز اختیار کیا گیا أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے رب نے گویا کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی اور تمہیں بیٹے پسند ہیں؟ تم میں سے کسی کو اگر کسی بیٹی کی خوشخبری مل جائے
تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپا کر پھرتا ہے اور فوراً پلاننگ شروع کر دیتا ہے، یدسہ فی التراب، یا تو بہت ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو زندہ رکھے یا زمین میں گڑھا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دے۔ قرآن میں آیت موجود ہے، جو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو اس کا حوالہ دیا بھی تھا۔ تو گویا کہ یہ بھی انہیں جھنجھوڑنے کا انداز تھا کہ تمہاری عقل ماری گئی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اگر الاٹ کی بھی تو بیٹیاں۔ اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، حضرت عزیر کو یہودیوں کے ایک فرقے نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو شاید مزید گنجائش ان کے پاس موجود نہیں تھی کہ وہ کسی بیٹے کو گھڑتے اللہ کے لیے، لہذا انہوں نے بیٹیاں وضع کی ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن میں بہت سی جگہ پر جیسے کہ میں نے عرض کیا ذکر موجود ہے۔ اور آخر میں جو تبصرہ کیا گیا تھا، ما لکم کیف تحکمون، یہ کیا ہو گیا، تمہاری عقل اور مت ماری گئی ہے، کیا فیصلہ کیا تم نے اللہ کے بارے میں۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اب یہاں سے ہماری آیات شروع ہو رہی ہیں، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی ایک رشتہ قائم کر دیا۔ اگرچہ یہ بات وہ دبی زبان میں کہتے تھے، فرشتوں کے بارے میں تو کھلم کھلا ان کا یہ عقیدہ تھا نا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کی ماں کون ہے، اب یہ روایات میں موجود ہیں، تو جسے آپ کہیے کہ سر اٹھا کر جواب دینے کی بجائے بہت دبی دبی آواز میں کہتے تھے ان کی مائیں اصل میں جنات ہیں، تو یہاں اس کی جانب اشارہ کیا گیا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے جنات اور اللہ کے درمیان بھی ایک سسرالی رشتہ قائم کر دیا۔ گویا کہ جنات جو ہیں اگرچہ اپنی زبان سے وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی زوجہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لیے کہ انسان کا کتنا ہی دریدہ ذہن ہو، لیکن یہ کہ یہ جسارت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے لیے زوجہ قرار دے دیں۔ لیکن جب سوال کیا جاتا تھا ان سے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کی ماں کون ہے، تو کہتے تھے جنات۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے جنات اور اللہ کے درمیان بھی ایک سسرالی تعلق قائم کر دیا ہے۔ گویا کہ جنات میں سے کوئی تھی جو اللہ کی بیویاں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس اولاد میں سے، ان بیویوں میں سے جو اولاد ہے وہ ہے اصل میں فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اختلاف کیا ہے، انہوں نے فرمایا یہاں جنہ کا جو لفظ آیا نا بینہ و بین الجنۃ نسبا، تو جن بھی اصل میں فرشتوں کے لیے آیا۔ کسی درجے میں بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جنات بھی بالکل اسی طرح ہماری نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہیں جس طرح فرشتے ہیں، گویا کہ یہ ایک صفت ان دونوں میں کامن ہو گئی، جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، مخفی ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ کہ جنین کسے کہتے ہیں، رحم مادر میں جب وہ بچہ جو پرورش پا رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو وہ جنین کہلاتا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیسا ہے، سعید ہوگا، شقی ہوگا، یہ تمام صفات اگر آپ اس کو آگے کریں گے بھی تو وہ بات بہت دور تک نکل جائے گی، لیکن یہ کہ کم سے کم وہ نگاہوں سے تو پوشیدہ، اسے جنین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا سے مراد اصل میں وہی پچھلی بحث چل رہی ہے جس میں فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، اور یہاں ان فرشتوں کے لیے یہ لفظ چونکہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ جن کا لفظ استعمال کر لیا گیا، یہ ان کی رائے ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہمارے بقیہ مفسرین ہیں انہوں نے یہاں وہی جنہ سے مراد وہی جنات لیا ہے اور ان کی مؤنثات لی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یہ بات تو یقیناً جنات کے بھی علم میں ہے، خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ مکلف وجود تو دو ہی ہیں نا، ایک انسان ہے جس میں سے میں اور آپ ان میں شامل ہیں، ہمیں اس اعتبار سے مواخذہ ہمارا ہوگا، ہم مکلف وجود ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کی اور اپنے الفاظ کی جواب دہی اللہ کے ہاں کرنی ہے، اور دوسری مکلف مخلوق جو ہے وہ جنات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جنات کے اندر روح نہیں ہوتی، حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ نے جو روح پھونکی تھی وہ صرف انسانوں کا خاصہ ہے، اور اس حدیث میں بھی ذکر موجود ہے کہ جب رحم مادر میں انسانی جنین، وہ بچہ جو پرورش پا رہا ہے ماں کے پیٹ میں، جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس شخص سے متعین کی روح اس کے جسم کے ساتھ شامل کر دیتا ہے، گویا کہ اب وہ انسان بن گیا، اس سے پہلے وہ حیوان انسان تھا، روح کے شامل ہونے کے بعد وہ انسان بنا۔ جنات کے اندر روح نہیں ہوتی، اگرچہ نیکی اور بدی کا مادہ ان میں موجود ہے۔ پھر دوسری بات یہ متفق علیہ ہے کہ جنات کے اندر جو سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ نے رکھا ہی نہیں، یہ صرف انسانوں میں رکھا ہے۔
جس طرح خواتین میں سے کوئی نبی یا رسول نہیں ہے، یہی معاملہ جنات کا بھی ہے کہ جنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ روح پیدا نہیں کی، لہٰذا اس میں سلسلہ رشد و ہدایت جو انبیاء کا اور رسولوں کا سلسلہ وہاں نہیں رکھا۔ تو یہ بات تو انہیں بھی معلوم ہے، جنات کو بھی انہم لمحضرون، کہ انہیں بھی لا گھیر کر پکڑ لیا جائے گا اور انہیں بھی حاضری دینی ہوگی، انہیں بھی محاسبہ کرنا ہوگا، اکاؤنٹیبل ہیں وہ۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ۔ یہ تمام باتیں جو انہوں نے منسوب کر دی اللہ کی طرف کہ اللہ اور جنات کے درمیان بھی ایک سسرالی رشتہ قائم ہے، پھر یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پتہ نہیں کس کس قسم کے خرافات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شامل کر لیے تھے۔ فلاں اختیار تو اللہ نے فلاں دیوی کو دے دیا، وہ دیوی ہے کہ جس کے چرنوں میں اگر کوئی بھیٹ کرو گے یا اس کے لیے کوئی نظر نیاز کرو گے تو اولاد رنینہ تمہیں اس دیوی کے ذریعے ملے گی، وہ اللہ نے اپنا اختیار اس کو دے دیا ہے۔ فلاں دیوتا کے پاس اختیار دے دیا کہ بارش برسانے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ تمام جسے آپ خرافات کہیے عقائد کے اعتبار سے، یہ تمام چیزیں جن کو اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت بلند ہے، بہت پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ ہاں، یہ جو غلط تصورات اور غلط نظریات ہوتے ہیں، ان سے صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو خالص کر لیے گئے اللہ کی طرف۔ انبیاء اور رسول ان میں جسے کہیے کہ پہلی صف میں وہ شامل ہے، اور اس کے بعد وہ بھی تو اللہ کے چنیدہ ہیں نا، کہ جو مسلمان ہوئے، جو اس نبی یا رسول پر ایمان لے آئے، جو ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا ایک رسول اور پیغمبر چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے۔ انسانوں میں انبیاء اور رسول ہیں جو اللہ کے چنیدہ ہیں، اس لیے یہ امت بھی چنیدہ ہے۔ هو اجتباکم، یہ اجتباء کا لفظ جو ہے، جہاں احمد مجتبیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد مصطفیٰ بھی تو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اجتباء اور استفاء یہ دونوں صیغے استعمال کیے۔ مصطفیٰ حضور ہیں، اجتباء یہ امت ہے۔ هو اجتباکم، اے مسلمانوں، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو اللہ کے چنیدہ ہیں۔ فإنکم وما تعبدون، تو تم خود بھی اور جن کو تم پوجتے ہو، یہاں مراد وہی فرشتے ہیں جن کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ ما انتم علیہ بفاتنین، تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو کسی فتنے میں ڈال دو، کسی گمراہ میں مبتلا کر دو۔ ان میں سے کوئی شخص انسانوں میں سے یا جنات میں سے اگر کوئی ہدایت کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راہیاب کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے۔ الا من هو صال الجحیم، ہاں سوائے اس کے کہ جسے واقعتاً دوزخ ہی میں جھونکے جانا ہے، جو اپنے حرص و ہوا کی بندگی میں اس درجے مشغول ہو گیا، یا یہ کہ جس نے شیطان کی پرستش اس درجے اپنے اوپر مسلط کر لی، اس کے نقش پا کے اس درجے پیروکار ہو گیا کہ خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف کشا کشا لیے جا رہا ہے، سوائے وہی بدبخت ہوگا کہ جو اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ باقی جو مخلص لوگ ہیں، اللہ کے جو چنیدہ لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس بڑے عذاب سے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم میں سے جو کوئی بھی ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا کیا معلوم مقام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اب دیکھیں، ایک فرشتے ہمارے لیے غیب کی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان بالملائکہ بھی تو ہے نا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ گویا کہ فرشتوں کا اگر کسی نے انکار کر دیا تو ایک اعتبار سے اس کے ایمان کی نفی ہے کہ 5 بنیادی ایمانیات میں سے ایک ایمان بالملائکہ اس کا منکر ہے۔ ایسے لوگ ہمارے یہاں وہ طبقہ موجود ہے فرشتوں کا انکار کرنے والے، اور اسی طرح جنات کا بھی انکار کرنے والے، اگرچہ جنات پر ایمان کسی درجے میں ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ جنات چونکہ غیر مری شے ہے، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں جنات وہی ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے بہت ہی، جسے آپ کہیے سخت طبیعت کے مالک ہوں اور آگ بگولا ہو جانے والے۔ جن کے بارے میں کہا گیا اسے آگ سے پیدا کیا گیا، تو انسانوں میں بھی جو ان کے اندر آگ بگولا ہونے کی صلاحیت ہے، یا یہ کہ یہ صفت کسی درجے میں موجود ہے، تو انہیں جنات کہہ دیا گیا۔ بہت ہی غزیلے قسم کے انسان وہ جنات کہلاتے ہیں۔ اب گویا کہ اگر انسان انہی چیزوں کا پیروکار بن جائے کہ جو چیزیں اس کے حواس میں آ جائیں صرف اسی کو مانے گا، تو پھر تو فرشتوں تو اس کے حواس میں نہیں ہیں۔ فرشتوں کا انکار بھی گویا کہ ایمان کی نفی ہے۔ فرمایا وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے جو کوئی بھی ہے اس کا ایک مقام اور متعین مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں، دونوں اعتبارات سے۔ ایک دائرہ کار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے امور کی انجام دہی کے لیے کس فرشتے کے ذمے کیا کام لگایا،
وہ ایک دائرہ کار ہے کہ جس کا متعین ہو گیا. جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ذمہ کیا کام ہے؟ انبیاء اور رسول تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. لیکن اس کے معنی اگر کہیں ہم یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پیغام کو پہنچانے کے بعد بالکل فارغ بیٹھے، معاذ اللہ. ان کے گویا کہ دائرہ کار میں یہ شے شامل تھی. اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سور میں پھونک مارنے کا حکم انہیں ہوگا. اور اس حدیث کے الفاظ شاید آپ میں سے بعض نے وہ حدیث سنی بھی ہو کہ حضور نے فرمایا کہ اسرافیل اپنے ہونٹوں سے وہ سور لگائے کھڑے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہو سور میں پھونک مار دے اور قیامت آ جائے. گویا کہ قیامت کو کوئی بہت زیادہ دور نہ سمجھو. اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یقین احادیث سے ثابت ہے کہ انسانوں کے اوپر موت کو مسلط کرنے والے یا وہ فرشتہ جو اللہ نے ان کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا حضرت اسرائیل ہے. تو فرمایا ہمارا ایک مقام یا مرتبہ بھی ہے، اور مرتبے کتنے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور ان کی تعداد کیا ہے؟ حضور کے وہ الفاظ آپ نے بارہا سنے، اس کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اس کے حضور سر بسجدہ نہ ہو اور اس کی جو ہے تسبیح و تحمید نہ کر رہا ہو. تو ہم میں سے ہر جو بھی ہے فرشتے، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا دائرہ کار کیا ہے، ان کے اختیارات بےایمانہ کہ وہ اختیارات جو اللہ نے انہیں دیے ہیں اس کی لمٹ کیا ہے، یہ اللہ کے علم ہے. یہ تمام چیزیں غیبی حقائق ہیں جنہیں ہم تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم ہیں کہ جو اللہ کے حضور صفے باندھے کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح کوئی کمانڈر ان چیف ہے اور جو جرنیل ہے اس کے سامنے جس طرح فوجی کھڑے ہوں گے اس کے حکم کے انتظار میں صفے باندھے ہوئے. یہ بھی گویا کہ ایک ڈسپلن کی بات ہوئی نا کہ آپ کھڑے ہیں لیکن یہ کہ ایک بے ہنگم قسم کے ہجوم کی شکل میں نہ ہوں. جس طرح آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں وقتہ نظام کا جو نماز کا نظام ہے اس میں جو صف بندی کا حکم دیا گیا، جس درجے تاکید کی گئی، اور روایات میں ہے کہ حضور کے ہاتھ میں بعض اوقات ایک چھڑی ہوتی تھی اور آپ اس چھڑی کو استعمال کیا کرتے تھے لوگوں کی صفے سیدھے کرنے کے لیے. کوئی اگر باہر کو نکلا ہوا تو چھڑی سے ہلکا سا اس کو جو ہے وہ ٹچ کر دیا کہ تھوڑا پیچھے ہو، کسی قدم اگر جو ہے پیچھے ہے تو اس کو اشارہ کیا کہ آگے آ جائے. یہ صف باندھ کر گویا کہ اللہ کی عبادت کرنا اسی کا ایک پرتو ریفلیکشن ہے جو گویا کہ ہمیں نظر آتی ہے ہمیں اپنی نماز باجماعت کے اندر. تو اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. اور پھر بعض روایات وہ بھی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب معراج کا ایک تحفہ تو تھا جو 5 وقتہ نماز کا نظام تھا، لیکن یہ اس میں صفوں کو بالکل پوری طرح استوار کرنا، ان کو سیدھا کرنا، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کا نہ ہونا، آگے پیچھے نہ ہونا، صف بندی کا پورا اہتمام کرنا، وہ ان آیات کے نزول کے بعد اس کا اہتمام شروع کیا گیا. اگرچہ اس سے پہلے بھی تھا لیکن گویا کہ یہ بھی ایک ریفلیکشن یا پرتو ہے کہ فرشتوں نے جو اپنے بارے میں کہا اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم ہیں کہ جو صفے باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی ہیں کہ جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے جہاں تخلیق کا واقعہ درج ہوا تو وہاں موجود ہے نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اے پروردگار ہم موجود ہیں، یہ پوری کائنات ہم سے بھری ہوئی ہے، ہماری تعداد کتنی ہے کوئی اندازہ نہیں، اور ہم تیری تسبیح و تحمید کر رہے ہیں. لہذا یہ جو نئی مخلوق تو پیدا کرنے لگا ہے، آدم اور انسان، یہ تو باہم خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کے جو ہے خون بہائے گا، دنگا فساد کرے گا زمین میں، جبکہ تیری تحمید کے لیے تیری تسبیح کے لیے ہم موجود. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں اس کا اصل مقصد کیا ہے. یہ انسان اس کی جو تخلیق ہو رہی ہے تو یہ تو فرشتوں سے بھی کہیں اونچا نکل جائے گا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصیت کا مادہ ان میں رکھا ہی نہیں، ان کے اندر نافرمانی سرکشی کی کوئی رمق ہے ہی نہیں. لیکن انسان کے اندر شیطان بھی موجود ہے، اس کے حیوانی تقاضے بھی موجود ہیں، حیوانی جبلتیں بھی موجود ہیں. ان تمام کو اوور کم کر کے صرف اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دینا، صرف اسی کے حکم کی پابندی کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ایک شخص کے اندر کوئی جذبہ سرے سے موجود ہی نہیں اور بڑا پاک باز اور پاک صاف شخص ہے، لیکن یہ کہ وہ شخص کے جس کے اندر پوری طرح پورٹنٹ جذبہ بھی موجود ہو، کوئی جذبہ بھی ہو، اس کے باوجود اگر وہ اپنے دامن عصمت کو جو ہے عفت کو بچا کر رکھے تو اصل تو کمال اس شخص کا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ.
اور یہ جو مکہ والے ہیں، یہ جو اہل عرب ہیں، یہ تو کہا کرتے تھے اس بات کا، بار بار اعادہ کیا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر کہیں ہمارے پاس بھی کوئی ذکر ہوتا۔ گویا کہ یہاں مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ ان کے پاس جو کتابیں تھیں، یہود کے پاس تورات موجود تھی، نصارہ کے پاس انجیل موجود تھی، اسی طرح حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی تھی، اسی طرح ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی شے نازل کر دیتا، ہمیں بھی کوئی کتاب اور ذکر عطا کر دیتا، تو پھر ہمارا معاملہ بھی دوسرا ہوتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ کے بہت ہی چنیدہ بندے بن جاتے۔ اب اصل میں یہاں جو بات ہے، جو ان کا مرض ہے، وہ کیا ہے؟ جب اللہ نے وہ ذکر نازل کر دیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ پیغام تم تک پہنچا دیا، اب اس کا انکار کر رہے ہو۔ اب تم سمجھتے ہو کہ ہمارا آبائی دین ہی سب سے مقدس ہے، اگر اس کو چھوڑا تو گویا کہ یہ تو بہت ہی گھاٹے اور خسارے کا سودا ہوگا، جبکہ تم پہلے اس بات کی تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تورات دی ہے، اسی طرح عیسائیوں کو انجیل دی ہے، ہمارے اوپر بھی اگر کوئی، ہمارے اندر کوئی نبی ہوتا اور اسے بھی کوئی کتاب ملتی تو ہم بھی ہدایت کے راستے پر ہوتے، ہم بھی اللہ کے انتہائی چنیدہ لوگوں میں سے ہوتے، مخلص لوگوں میں سے ہوتے۔ تو لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر پہلے لوگوں جیسا کوئی ذکر یا کوئی کتاب ہمارے پاس بھی ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے انتہائی مخلص بندے بن جاتے اور اسی طرح ہوتے۔ یہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں نے ترمذی شریف کی ایک روایت خاص طور پر نوٹ کی تھی، جو ابن کثیر لے کر آئے اپنی تفسیر میں، کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو وہ صرف یک طرفہ ٹریفک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو پیغام ہے من و عن حضور تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے جبرائیل علیہ السلام کی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل صرف ایک کام کے لیے آئے اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ تو حضور نے ایک موقع پر جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے وحی لے کر، تو آپ سے سوال کیا حضور نے حضرت جبرائیل سے کہ کیا آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو اس کا جواب سنیے جو حضرت جبرائیل نے کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان نور کے 70 پردے ہوتے ہیں، ہم کیسے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ گویا کہ فرشتے جو اللہ کے انتہائی مقرب ہیں، اللہ کے انتہائی قریب ہیں، ان میں تمام فرشتوں کا جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے یہ الفاظ کہ ہمارے اور اللہ کے مابین 70 پردے ہوتے ہیں جو نور کے پردے ہیں، جن میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ شب معراج آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، دیکھا تھا؟ اس کے بارے میں بھی تمام کی رائے ہے کہ حضور نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا۔ اگر وہ پہاڑ، کہاں ایک انسان، کسی پہاڑ کی دامن میں کھڑا ہوا انسان کی حیثیت ہے اس کی پہاڑ کے مقابلے میں، اگر وہ پہاڑ سہار گیا تو شاید تم بھی سہار سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اس لیے کہ اللہ نے جو تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تھی وہ پہاڑ پھٹ گیا تھا۔ تو یہ تو معاملہ ہے، یہ فرشتوں اور اللہ کے درمیان بھی گویا کہ اتنا ایک نور کے پردے حجاب ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، دیدار۔ ہاں ایک وعدہ اللہ کا ہے کہ اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اونچا اور کتنا بلند مقام ہے۔ ورنہ یہ کہ جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن کے اندر اس کا کوئی ہلکا سا ادراک بھی واقع ہوا، تو جنت کی وہ نعمتیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت دیدار ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ لو ان عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، اگر ہمارے پاس بھی پہلے جیسا کوئی ذکر آیا ہوتا تو ہم بھی اللہ کے بہت ہی چنیدہ بندوں میں سے ہو جاتے۔ فکفروا بہ، تو اب جب یہ ذکر آ چکا ان کے پاس تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فسوف یعلمون، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں آگے گویا کہ فل ان دا بلینکس خود کر لو کہ جو آخرت میں ان کا انجام ہونے والا ہے، کہاں یہ کہ تمنا اور آرزو کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر اپنا آخری کلام ان تک پہنچا دیا، اب اس کا انکار کر بیٹھے، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس دنیا میں بھی کیا انجام ہونے والا ہے اور آخرت میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ اب دیکھیے یہ اگلی آیات جو ہیں ان میں بہت اہم فلسفہ ہے قرآن حکیم کا۔ یہ نبوت اور رسالت کے اندر جو فرق ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے عام اور خاص کی نسبت۔ ایک شے ہے وہ جو عمومی ہے، اور ایک خاص مرتبہ ہے جو اسی عموم میں سے اخذ کیا گیا۔ اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں، مسلمان ہونا یہ عام ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب اور تقریباً 55 کروڑ ہے اس روئے ارضی پر، لیکن ایمان خاص ہے۔ ان مسلمانوں میں سے اہل ایمان کون ہیں؟ جو واقعتاً ایمان لانے والے ہیں، جن کے اندر حقیقی ایمان موجود ہے۔ یہاں اسلام خاص ہو گیا، اسلام عام ہو گیا، ایمان خاص ہو گیا۔ یہ ہے نسبت عمومی اور خصوصی۔ اسی طرح ایک اور نسبت ہے جہاد۔ جہاد ایک بہت وسیع اصطلاح ہے، یہ عام نسبت ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کر رہا ہے اسے اللہ کی اطاعت کا خوگر بنانے کے لیے، یہ بھی تو جہاد ہے نا۔ افضل الجہاد حضور نے قرار دیا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ یہ سب سے بڑا دشمن جو اندر موجود ہے تمہارا نفس اور شیطان، اس کو گویا کہ اس کو کانکر کرو، اس کو فتح کرو، اس پر غلبہ حاصل کرو، اللہ کی اطاعت کا خوگر بناؤ، یہ جہاد ہے۔ لیکن قتال خاص ہے۔ وہی جہاد جب اپنے ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں اپنی جانوں کی ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاؤ، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دو، یہ قتال ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے۔ یہی معاملہ نبوت اور رسالت کا بھی ہے۔ یہ نبوت عام ہے، نبیوں کی تعداد 1,40,000 یا 1,24,000 یا جو بھی تعداد ہے بعض روایات کے اندر، لیکن رسالت خاص ہے، رسولوں کی تعداد 313 ہے بعض روایات میں۔ معلوم ہوا کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ نبیوں کی تعداد تو بہت ہے، ان میں سے جو خاص ہے وہ رسول ہیں۔ اگر یہ بات ہم واضح ہو جائے تو قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر انبیاء و رسول دونوں کا ذکر ہے، لیکن زیادہ مکی صورتوں میں جو آپ کو ذکر ملتا ہے وہ انبیاء و رسول کا ملتا ہے، رسولوں کے جو حالات و واقعات ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف، قوم مدین کی طرف، اسی طرح آل فرعون کی طرف۔ یہ تمام کون تھے؟ اللہ کے انتہائی جلیل القدر رسول تھے۔ تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ اب یہاں ایک خاص بات جو یہاں پیش کی جا رہی ہے، جو عرض کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرمائی جا رہی ہے کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے، ہمارا یہ حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہے ہمارے ان بندوں کے لیے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، جو رسول ہیں۔ اگرچہ ہر نبی بھی اس اعتبار سے رسول کہلاتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، نبی ہے یا رسول ہے، لیکن یہاں خاص طور پر رسولوں کا ذکر آ گیا کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی ہے، یہ بات تو لکھ دی ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یہ حکم یا یہ ہمارا کلمہ اور امر جو ہے یہ جاری و ساری ہے، یہ حکم اسی طرح رہے گا ہمارے ان بندوں کے ضمن میں جو اللہ کے رسول ہیں۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی لازماً مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہماری فوج یا ہمارا لشکر یا ہمارا جتھا، جند اصل میں جتھے کو کہتے ہیں، جند اللہ کے نام سے بھی ایک تنظیم موجود ہے، جس طرح حزب اللہ ہے اسی طرح جند اللہ بھی موجود ہے۔ تو ان جندنا لہم الغالبون، گویا کہ ہمارا لشکر، نبی اور رسول اور جو ان پر ایمان لے آئیے، ہمارا لشکر ہے وہ لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ اب یہ قانون صرف رسولوں کے ضمن میں ہے، نبیوں کا معاملہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ کتنے ہی نبیوں کو ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ جہاں فرد قرارداد جرم عائد ہوتی ہے یہ ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، ان میں ایک بہت بڑا جرم کیا یہ بھی ہے، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کے بارے میں حالانکہ بوڑھے ہو چکے تھے ان کو بھی قتل کیا۔ دونوں اللہ کے انتہائی جلیل القدر نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ کہ سب سے بڑی دلیل یہی سے نکلتی ہے، قرآن خود کہتا ہے نا، عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کے معاملے میں اللہ کا یہ قاعدہ ہے وہ قتل نہیں ہوتے، وہ مغلوب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ لازماً غالب فرماتے ہیں اپنے رسول کو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام تو یہاں غالب نہیں ہوئے نا، تو لہذا یہ بات بالکل قرآن کے ذریعے ثابت ہوگی کہ ان کا رفع آسمانی ہوا ہے۔ جو لوگ خاص طور پر قادیانی حضرات جو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمر طبی پوری کر کے اسی دنیا میں فوت ہو گئے تھے، اور یہ تو مسیح عیسیٰ نے آنا تھا بعد میں، جو اصل میں غلام احمد قادیانی آ گیا،
یہ ہے مسیح عیسیٰ۔ وہ پورا فلسفہ اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے انتقال ہو چکا، وہ فوت ہو چکے جس طرح عام انسان فوت ہوتا ہے۔ یہ مسیح عیسیٰ ہے، انہی کسی صلاحیتوں والے ایک ہیں شخص کے جو مسیح عیسیٰ کہلاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کلیہ رسولوں کے ضمن میں ہے کہ وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں اس مضمون کو سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 21 میں کہا گیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، بہت اہم آیت ہے۔ یہ بات تو اللہ نے لکھ دی ہے۔ دیکھیں لکھ دینے سے بڑھ کر کوئی بات تو نہیں ہو سکتی نا، ایک ہے قول، ایک ہے لکھا ہوا قول۔ یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا رسول مغلوب ہو یا وہ قتل ہو جائے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی۔ اسی طرح فرمایا گیا سورہ مومن کی سورہ غافر جسے کہتے ہیں آیت نمبر 51 میں انا لننصر رسولنا، ہم پر لازم ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اور کس لیے مدد ہوتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں غالب کر دے۔ انبیاء کی بھی مدد ہوتی ہے، وہ ایک لمٹ کی حد تک رہتی ہے، لیکن رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ کلیہ قانون ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوگا، رسول کبھی قتل نہیں ہوگا، وہ لازماً غالب ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا گیا انہم لہم المنصورون، لازماً ان کو مدد کی جائے گی، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو حکم دے اور وہ پوری بستی کو بلندی پر لے جا کے زمین پر پٹخ دے۔ قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا، روایات میں موجود ہے۔ اور صرف اسی پر اللہ کا غصہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش کی گئی ان کے اوپر۔ اول تو کون جو ہے کہ جو بچا ہوگا اس عذاب سے کہ بلندی پر لے جا کر ان کو پٹخ دیا جائے، لیکن ایک بات ہوتی ہے نا کہ یہ فعل اللہ کے نزدیک کس درجے، جسے آپ کہیے کہ مکروہ فعل تھا، کہ ان کو وہ سزا دی گئی جو کسی اور قوم کو نہیں دی گئی۔ کہ قوم لوط کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح فرشتوں کے ذریعے گویا کہ مدد ہی ہے ان رسولوں کی کہ ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا گیا جنہوں نے اس رسول کی دعوت کو رد کیا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر اور ہماری ہی فوج اور ہمارے ہی گروہ ہوگا کہ جو لازماً غالب ہوگا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اب حضور سے کہا گیا نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، یا مکہ والے آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ان دلوں میں جو تیل تھا وہ نکل گیا، ان میں جو کچھ شہید روحیں تھیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو چکی ہیں۔ ابو بکر شامل ہو گئے، اس کے بعد یہ کہ سن 5 میں حضرت عمر شامل ہو گئے، حضرت حمزہ بعد میں شامل ہو گئے، فوری طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر جو آپ کے دستے مبارک پر ایمان لے آئی۔ یہ تمام معاملات جو ہیں گویا کہ ایک طرف ایک روشنی بھی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جو تاریکی ہے کہ یہ آپ بات اب سننے کو تیار نہیں اور درپے ہیں اس بات کے کہ یا تو آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی تھا پچھلی آیات میں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، کتنا عرصہ رہیں گے؟ کچھ ہی دیر کی بات ہے، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ذرا آپ ان کے انجام کو دیکھیں اور یہ خود اپنا انجام خود بھی دیکھ لیں گے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی شکل میں آئی تھی، جو آگے آ جائیں گے الفاظ، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کے قریبی میدان میں، یہ میدان بدر تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان کی پیٹھوں پر برسا۔ ان کے جو سب سے بڑے بڑے جسے آپ یہ سرداران تھے نا، جن قرآن کا قال الملا، وہ جو بہت ہی رئیس لوگ تھے، بڑے سردار، بڑے چودھری جن کی بات سنی جاتی تھی، ان تمام کو گویا کہ مکہ سے کھینچ کر میدان بدر میں لایا گیا اور وہاں سب کو جو ہے نسیہ منسیہ کر دیا گیا۔ 70 بڑے بڑے ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہاں جہنم واصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ عذاب اس شکل میں عذاب استیصال کے سب لوگوں کو تباہ کر دیا جاتا سوائے ان لوگوں کے جو رسول وقت پر ایمان لائے تھے اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عاملہ چونکہ آخری رسول ہیں، لہذا عذاب استیصال اس امت کے لیے نہیں ہے۔ اب عذاب آئے گا تو مختلف، جسے آپ کہیے کہ مختلف چنکس کی صورت میں آئے گا۔ جو سب سے پہلا عذاب کا کوڑا برسا ہے ان کی پیٹھ پر وہ میدان بدر میں برسا ہے۔ تو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں، فسوف یبصرون، آپ ذرا ان کے بارے میں منتظر رہیے، ذرا دیکھیے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں بڑے مستعجل ہیں، بہت جلدی بچا رہے ہیں؟ اور یہ الفاظ میں نے آپ کو سنائے تھے ان کے کہ حضور کو تو یہ الفاظ بھی سننے پڑتے تھے کہ ہمارے کان پک چکے ہیں آپ کی آواز سنتے سنتے، عذاب آ جائے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لے آئیے وہ عذاب ہمارے اوپر۔ گویا کہ اب ان کی طرف سے مطالبہ اس درجے زور پکڑ چکا تھا کہ سورہ عنکبوت میں 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ۔
اے نبی، مکہ والے بڑی جلدی بچا رہے ہیں عذاب کے بارے میں، آپ سے کہتے لے آئے عذاب، ہم اسے ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ تو فرمایا افبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کو یہ دعوت دے رہے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں بڑی جلدی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ بہت اجرت میں ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اور جب وہ عذاب نازل ہوگا ان کے قریبی میدان میں تو وہ بہت بڑی صبح، بہت ہی بری صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں گویا کہ بالکل واضح الفاظ میں وہ پیشین کی ہوئی موجود ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ابھی غزوہ بدر میں یا وہ میدان بدر میں جو عذاب ان پر نازل ہوا تھا اس کے آنے میں ابھی 4-5 سال باقی ہیں، لیکن قرآن نے کہہ دیا گیا کہ جب وہ عذاب ان پر نازل ہوگا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، ان کے کھلے میدان میں، ان کے در مکہ کی بستی سے باہر نکلے تو کتنے فاصلے پر میدان بدر؟ تقریباً اب بھی اگر آپ اس طریق ہجرہ کو چھوڑ کر وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو بدر کی طرف سے ہو کر جاتا تھا تو تقریباً وسط میں آتا ہے، تقریباً آدھا فاصلہ آپ طے کرتے ہیں تو وہ بدر کا علاقہ آ جاتا ہے، پھر آگے جو ہے مدینہ موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ جگہ ہے کہ جو ان کے لیے عذاب خداوندی کا وہ پہلا کوڑا ان کی پیٹھ پر برسا۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اور بہت ہی بری صبح ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے۔ ان کے بڑے بڑے جو ہیں سرداروں کے لاشیں پڑے ہوں گے کھجوروں کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات موجود ہیں کہ ان تمام لاشوں کو اکٹھا کر کے وہیں میں بدر کے اندر ایک گڑھا تھا اس میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے انہیں مخاطب ہو کر کہا۔ اب یہاں صحابہ کرام کو بڑی اس معاملے میں جو ہے تعجب بھی ہوا، اور انہوں نے سوال کیا حضور سے۔ حضور نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم سے بڑھ کر سن رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے نا، ہر شے کی، کوئی ڈیڈ باڈی ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنے اعزاء و اقارب کی چیخو پکار بھی سن رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ علی کل شیء قدیر اگر وہ ذات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان تک پہنچ سکتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا تم سے بہتر سن رہے ہیں ان الفاظ کو جتنا کہ تم سن رہے ہو۔ تو فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت ہی بری صبح تھی ان کی کہ جب کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ایک کھلے میدان میں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر حضور سے کہا گیا، اب یہ تو گویا کہ اس ایک آیت کے اندر گویا کہ پیشن گوئی کر دی گئی، پھر ہم روئے سخن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آپ ان سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ اب یہ اپنی ہٹ درمی اور سرکشی میں وہاں تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اب ان میں کہیں ان تلوں میں کوئی تیل باقی نہیں، چھوڑ دیجئے ان کے ہاتھ پر حتیٰ حین، لیکن ایک وقت تک کا ہے نا، ہر انسان کا اینڈ تو ہے اس کی موت پر۔ ابو لہب کی بھی موت ہوئی تھی اور کس حالت میں ہوئی، بہت بڑا ایک نشان عبرت بن گیا تمام لوگوں کے لیے۔ وہ جس نے مخالفت کی تھی اور کمینگی کی حد تک مخالفت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا جو انجام ہوا کہ اس کی اپنے بیٹے جو ہے اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے، جس طرح کسی متعفن بدبودار کسی کتے کی لاش کو آپ بڑے بڑے جو ہے وہ لکڑیوں کے ذریعے گھسیٹ کر کسی گڑھے میں ڈالتے ہیں، یہ انجام ہوا تھا ابو جہل کا۔ تو یہ تمام چیزیں عن قریب، زیادہ دور کی بات نہیں، اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور پھر ریپیٹ کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی منتظر رہیے، آپ بھی دیکھتے رہیے، یہ بھی عن قریب دیکھ لیں گے اپنے انجام کو۔ اب گویا کہ اس درجے حتمی بات ہے، بالکل وہی الفاظ جو پہلے پڑھے تھے وہی پھر دوبارہ یہاں آ گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ 3 آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی بہت جامع آیات ہیں، اور متعدد روایات ہیں کہ ان آیات کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد 3 مرتبہ یہ 3 آیات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا پیمانہ بھر کر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ پیمانہ اللہ کا ہے، انسانوں کا پیمانہ نہیں ہے۔ اب وہ کتنا بڑا پیمانہ ہوگا اور اجر و ثواب کا ہم کوئی مقدار یا اس کا حجم کوئی متعین کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، لیکن حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص بھی اپنے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد 3 مرتبہ یہ آیات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ ادا کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پیمانہ بھر کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان ربک رب العزت یہ بہت ہی جسے خوبصورت اختتام ہے اس سورہ مبارکہ کے ان 3 آیات کی صورت میں۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو آپ کا رب ہے، سبحان ربک رب العزت جو بڑے عزت والی ذات ہے، العزہ عما یصفون وہ اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت پاک ہے، بہت اونچی ہے،
وہ تمام تصورات جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ باندھ لیے ہیں، جس طرح کہ جیسا کہ میں نے ابھی پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، پچھلی آیات کے ضمن میں بھی، کہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے دینا ہے، فرشتوں کو اللہ نے اپنے اختیارات تفویض کر دیے ہیں، یہ تمام چیزیں جو خرافات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ موسوم کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ کتنے ہی نبیوں اور رسولوں کا ذکر تو ہم نے ان آیات میں پڑھ لیا۔ تیسرے رکوع سے جو شروع ہوا تھا تو چوتھے رکوع کے آخر تک تقریباً 7-8 رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، بلکہ 9 رسول ہیں۔ تو سلام علی المرسلین، سلیوٹ ہے، سلامتی ہے، سلام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، جو اللہ کے فرستادہ تھے۔ اور یہاں الگ الگ ہم نے ناموں کے ساتھ بھی پڑھا ہے، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ الگ الگ آیات میں بھی پڑھ لیے۔ یہ بھی انداز آپ کو قرآن میں اور کسی صورت میں نظر نہیں آئے گا جو یہاں موجود ہے۔ گویا کہ ان کی جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کو تفویض فرمایا تھا اس کو کما حقہ ادا کر دیا ہے انہوں نے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے جو تفویض کردہ امر ہے، جو حکم دیا گیا، اس کو پورا کر دے تو اس کو تو پھر عام طور پر سلیوٹ ہی پیش کیا جاتا ہے نا، گویا کہ تم کامیاب ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آغاز میں الفاظ آئے تھے نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، بہت کٹھن بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اب جب حضور نے وہ فریضہ ادا کر دیا تو اس کے بعد گویا کہ سلام علی ابراہیم بھی ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون بھی ہے، تو یہاں فرمایا سلام علی المرسلین، سلام ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ گویا کہ جس سے اس سورہ مبارک، سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس سورہ مبارکہ کے آخری الفاظ بھی وہی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان 3 آیات کو جمع کر لیں تو جو ایک عظمت کا ایک مظہر سامنے آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگرچہ حضور کا یہ معمول تھا، اگرچہ معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، لیکن فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب بھی آپ کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو ایک مسنون الفاظ ہے جو آپ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ گویا کہ ہر وہ مجلس کے جو دینی مجلس ہے جہاں کوئی خیر کی بات ہو رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خیری کی بات ہو رہی ہو، بلکہ اگر آپ کی کوئی دنیاوی میٹنگ ہے اور آپ کسی اپنے دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے آپ کی کوئی کلیکشن ہوئی ہے، کہیں آپ کی گیدرنگ جمع ہوئی ہے، اس موقع پر بھی جب اختتام ہو اور ان الفاظ کے ساتھ ہو تو گویا کہ ایک گونا نسبت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہو گئی، کہ جس میں سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ اس لیے کہ عام طور پر جو بھی مجالس ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ باتیں ایسی ہو بھی جاتی ہیں، کسی کی غیبت ہو گئی فرض کیجئے، کسی کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ زبان سے نکل گئے، کسی کے بارے میں کوئی سوء ظن ہو گیا، کوئی بدگمانی ہو گئی، تو لہٰذا یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو اس کا تمام کا کفارہ بن جاتے ہیں، کہ انسان شعوری طور پر یہ الفاظ ادا کرے کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں استغفار چاہتا ہوں اپنے رب سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ نستغفرک کا یہ جمع کا صیغہ ہے کہ جہاں وہ سب لوگ گویا کہ اپنے آپ کو، متکلم تو واحد ہوتا ہے، یہاں استغفرک و اتوب الیک آئے گا اس شخص کے لیے پرٹیکولر، کہ میں اللہ کے حضور جو ہے استغفار کرتا ہوں، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ نستغفرک و نتوب الیک، وہ نحن کا صیغہ آ گیا کہ ہم سب جو اس مجلس میں موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، اس میٹنگ میں موجود تھے، ہم سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، کوئی بدگمانی ہو گئی ہو، کوئی کسی معاملے میں سوء ظن ہو گیا ہو، تو ہم استغفار کرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ان آیات کے اوپر الحمدللہ کہ اس سورہ مبارکہ کی جو ہے تکمیل ہو گئی۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ 182 آیات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شاید یونیک صورت ہے کہ اتنے کم حجم کے اندر اتنی تعداد میں آیات کا جمع ہو جانا، شاید قرآن میں اور کوئی صورت جو ہے اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔